اس ویڈیو میں ہم پوسٹنگ میں ایڈیٹنگ کرنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں، اس کے بعد یہاں سے ایڈٹ پوسٹ پہ کلک کر لیں۔ ایڈٹ پوسٹ پہ کلک کیا۔ ایڈٹ پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ پوسٹ موجود ہے جو ہم نے پہلے لگائے تھے، تو ان میں آپ مزید ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہے ایڈٹ کا، جو تینوں پوسٹ پہ موجود ہے۔ تو ہم کسی بھی پوسٹ میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں مزید، تو ہم اس پوسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے ایڈٹ پہ بٹن پہ کلک کریں گے۔ ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کیا، ڈاؤن لوڈ کورل ڈرا X4 کے ڈاؤن لوڈ کورل ڈرا X4 کے پوسٹ میں آ کے یہاں پہ میں مزید کچھ ایڈیٹنگ کرنا چاہوں تو میں اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں آ کے اس ٹیکسٹ کو ریموو کرنا چاہتا ہوں امیج کے بعد کے پیراگراف کو، تو میں یہاں پہ آ کے اپنے پیراگراف کو لیفٹ ماؤس سے سلیکٹ کروں گا ٹیکسٹ کو، اور کی بورڈ سے بیک اسپیس سے میں نے ریموو کر دیا۔ ریموو کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو پبلش پوسٹ پہ کلک کر لوں گا۔ جیسے میں نے پبلش پوسٹ پہ کلک کر دیا تو ہمارا پرانا پوسٹ پبلش ہو گیا، اور یہاں پہ آ کے ہم اپنے پوسٹ کو ان نیو ونڈو پہ کلک کر کے ویو کریں گے۔ نیو ونڈو پہ کلک کیا، ہماری ویب سائٹ اوپن ہوگی۔ اب ہم اپنے پوسٹ کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس مزید ٹیکسٹ جو اس پوسٹ کے بعد تھا وہ اب ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کسی بھی پوسٹ میں اپنی مزید ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ واپس بیک اینڈ میں اپنی سائٹ کے آ جاتے ہیں۔ یہاں سے میں اپنے اکاؤنٹ میں آ گیا اور ایڈٹ پوسٹ پہ میں دوبارہ کلک کر لیتا ہوں، یا تو میں ٹاپ کے بٹن ایڈٹ پوسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں۔ ایڈٹ پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اگر میں اپنے پوسٹ کو ویو کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے، تو میں یہاں پہ ویو پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک نئی ونڈو میں یہی پوسٹ اوپن ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں ویو کے بٹن پہ کلک کروں گا۔ جیسے میں نے ویو کے بٹن پہ کلک کیا، میرے پاس ایک نئی ونڈو میں میرا پوسٹ اوپن ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی پوسٹ جو آپ نے لگایا ہے آپ اس کو انڈیویجول یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ بیک اینڈ پہ آ جاتے ہیں اور پوسٹنگ کے مزید آپشن کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر میں پوسٹنگ کو یہیں پر ویو کرنا چاہتا ہوں جس چیز کے بارے میں نے لگایا ہے، تو میں اسی پوسٹ کے ایرو کے بٹن پہ کلک کروں گا۔ تو جیسے میں اس ایرو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو وہ پوسٹ کی ڈیٹیل یہیں پر میرے پاس اوپن ہو جائے گی جس چیز کے بارے میں ہم نے پوسٹ لگایا۔ اسی طرح اگر میں ویلکم ٹو ts.blogspot پہ آ کے ایرو پہ کلک کیا تو میرے پاس اس کی ڈیٹیل یہیں پر اوپن ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ اپنی پوسٹنگ میں مزید بہت ہی آسانی کے ساتھ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور ویو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر مزید سلیکٹ کے آپشن ہے۔ سلیکشن میں ہمارے پاس ہم اگر آل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس تمام پوسٹ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور نن سے دوبارہ سے ڈی سلیکٹ ہو جائیں گے۔ یا تو آپ کسی ایک یا ملٹیپل کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے اس چیکس باکس پہ کلک کر کے ایک کو، دو کو، جتنے کا آپ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سلیکشن کرنے کے بعد اگر آپ کسی پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پوسٹ پہ رائٹ سائڈ پہ آ کے یہاں پہ آپ ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کر لیں۔ جیسے میں ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک نئی ونڈو آئے گی، اور یہاں پہ بلاگر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کر لیں۔ اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کینسل پہ کر لیں۔ اس وقت ہم کینسل پہ کلک کریں گے کیونکہ ہم اس پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کینسل پہ کلک کیا، ہم واپس اپنے پوسٹنگ میں آ گئے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی پوسٹ کو جو آپ نے سیو کیا ہے اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پبلش کر سکتے ہیں، اور کسی پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ملٹیپل کو تو آپ ملٹیپل پوسٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ ڈیلیٹ سلیکٹر پہ کلک کریں گے تو جو پوسٹنگ آپ نے سلیکٹ کی ہے وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ تو ڈرافٹ میں ہم پوسٹ کو کس طرح سے سیو کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے نیو پوسٹ پہ۔ نیو پوسٹ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس بلاگر کا مین ایڈیٹر آ گیا جہاں پہ ہم پوسٹنگ کریٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم اپنا ٹائٹل دے دیں گے۔ یہاں پہ اپنا ٹائٹل دیا اور سلیکٹ کر کے کاپی کر کے یہاں پر بھی میں نے پیسٹ کر دیا۔ پیسٹ کرنے کے بعد اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ لارج سائز بولڈ اٹیلک کر دیا۔ بولڈ اٹیلک کرنے کے بعد
ہم اپنے پوسٹ کو سیو کریں گے. سیو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سیو پہ جیسے ہم پہلے پبلش کرتے رہے. تو اگر ہم اپنی پوسٹ کو پبلش نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم اپنے بلاگر کے سائٹ کے بیک اینڈ میں سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈرافٹ میں, تو ہم سیو ناؤ پہ کلک کریں گے. تو ہمارا پوسٹ پبلش نہیں ہوگا بلکہ ڈرافٹ میں سیو ہو جائے گا. تو اپنے بلاگ کو ویو کرتے ہیں, ویو کے بٹن پہ شفٹ کی مدد سے کلک کیا تو ہمارے پاس ایک نئی ونڈو میں ہماری بلاگ اوپن ہو گیا. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو نیا پوسٹ ہے وہ پبلش نہیں ہوا بلکہ اس سب کو ڈرافٹ میں سیو ہے. تو ہم واپس بیک اینڈ میں اپنے ایڈٹ پوسٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے. ایڈٹ پوسٹ کے بٹن پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے سارے پوسٹنگ آ گئی. تو یہاں پہ ہمارے پاس پوسٹنگ میں آل کا بٹن چیک مارک ہے. اگر ہم صرف ڈرافٹ کے بٹن کو چیک مارک کر لیں تو ہمارے پاس اس وقت جو صرف ڈرافٹ میں سیو ہیں وہی پوسٹنگ ہمارے پاس آ جائے گی. تو اگر ہم اس پوسٹ کو اپنی سائٹ پہ پبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پوسٹ کو لیفٹ ماؤس سے سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے پبلش سلیکٹڈ پہ کلک کر لیں گے. جیسے ہم نے پبلش سلیکٹڈ پہ کلک کیا تو ہمارا یہ پوسٹ پبلش ہو گیا اور ہمارا ڈرافٹ کا باکس خالی ہو گیا ہے. اب ہم دوبارہ سے اپنے سائٹ کو ویو کرتے ہیں. اپنی سائٹ میں آگے اور کی بورڈ سے میں نے F5 کی پریس کی ویب سائٹ کو ریفریش کرنے کے لیے. جیسے ہی ہماری سائٹ ریفریش ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پوسٹ جو ہم نے پہلے ڈرافٹ میں سیو کیا تھا اب وہ پبلش ہو گیا ہے. واپس ہم اپنی سائٹ کے بیک اینڈ میں آ جاتے ہیں. بیک اینڈ میں آنے کے بعد ہم اپنے آل پوسٹ کو چیک مارک کر لیتے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے جو ڈرافٹ میں سیو کیا ہوا پوسٹ تھا اب وہ مین پوسٹ میں ہمارے پاس پبلش پوسٹ میں سارے موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی پوسٹ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ٹائٹل یہاں پہ ٹائپ کر لیں. اگر آپ کے پاس بہت سارے پوسٹ ہیں تو آپ کو فائنڈ کرنے میں مشکل ہے تو آپ اس پوسٹ کا ٹائٹل ٹائپ کر کے یہاں پہ سرچ پہ کلک کر لیں تو وہ اس پوسٹ کو فائنڈ کر لے گا. جیسے میں یہاں پہ کورل ڈرا X4 کے پوسٹ کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کورل ڈرا X4 ٹائپ کر کے یہاں پہ سرچ کے بٹن پہ کلک کروں گا. تو میں نے جیسے ہی سرچ کے بٹن پہ کلک کیا میرے پاس اس ٹاپک کا ٹائٹل جو ہم نے ٹائپ کیا وہ فائنڈ ہو گیا. اسی طرح میں دوبارہ آل پوسٹ پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس تمام پوسٹ آ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ہر پیج پر پوسٹنگ کی تعداد مختلف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پوسٹ پر پیج پہ کلک کر لیں. یہاں پہ ہمارے پاس مختلف تعداد ہے. اگر آپ 25, 50, 100 رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے بیک اینڈ کے ویو میں جتنے پوسٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس صرف 4 پوسٹ ہم نے کریٹ کیے ہیں. اگر آپ کے پاس یہاں پہ 40, 50 کی تعداد میں پوسٹ موجود ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے پوسٹ پر پیج میں آ کے اپنے مرضی کی پوسٹنگ کی تعداد سلیکٹ کر سکتے ہیں.